الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل مبلغ یورپ حضرت علامہ پیر افتخار علی چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سرپرست الکرم فرینڈز یورپ قابل صد احترام معزز علماء کرام برادران اسلام حصول برکت کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا جس کا موضوع کچھ یوں ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو جاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر گفتگو جاری تھی کہ نجران کے عیسائی کہنے لگے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا باپ ہوگا، اور وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی علامت ہے تو وہ ذات جو بغیر باپ اور ماں کے رب نے پیدا کی ہے وہ بدرجہ اولا بیٹا ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے ہیں، اور عیسائیوں کے نزدیک بھی حضرت آدم علیہ السلام کو رب کا بیٹا نہیں کہا جاتا۔ گفتگو جاری تھی کہ رب تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کر دیا۔ سورہ آل عمران رب نے نازل کر دی۔ محبوب اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو کیا کہو؟ فَقُلْ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محبوب اگر نہیں مانتے تو ان کو کہو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس طرح نہیں تو پھر آ جاؤ، اللہ کا حکم ارشاد ہو گیا، حکم نازل ہو گیا، آ جاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، جو حق اور سچ پہ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ نجران کے عیسائیوں نے ایک رات کی مہلت مانگی، اللہ کے نبی نے جو مباہلہ کے لیے دیا تھا وہ وقت مقررہ آیا تو نگاہ انتخاب کن کے اوپر پڑی؟ کیونکہ رب فرماتا ہے محبوب کو اپنے بیٹوں کو لے کے جائے گا، اپنی خواتین کو لے کے جائے گا، تو نہ نگاہ انتخاب پڑتی ہے تو حضرت سیدنا امام حسن کے اوپر پڑتی ہے، نگاہ انتخاب پڑتی ہے حضرت امام حسین کے اوپر پڑتی ہے، نگاہ انتخاب پڑتی ہے حضرت علی مولا مشکل کشا کے اوپر پڑتی ہے، نگاہ انتخاب پڑتی ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر پڑتی ہے۔ یہی میرا خاندان، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ کے نبی ان افراد کو ساتھ لے کر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ دوسری طرف نجران کے عیسائی اپنے جبے اور قبے پہن کر انتظار کر رہے تھے کہ آج دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن قربان جاؤں المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، جب یہ 5 افراد 5 تن کا گروہ گھر سے نکلا، دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ زمین کے اوپر یہ قافلہ چل رہا تھا، لیکن ان کے نور کی شعاعیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ جب ان نجران کے عیسائیوں کے سردار اور رئیس نے دیکھا، کیا کہنے لگا؟ انی لأرى وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ۔ اے نجران کے عیسائیوں، میری آنکھیں کیا منظر دیکھ رہی ہے کہ وہ نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کا حکم دے دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اس لیے ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ کے نبی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جب جا رہے تھے، کیا پوزیشن تھی؟ حضرت امام حسین کو اللہ کے نبی نے اٹھایا ہوا تھا، حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب قریب کے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، تو یہ افراد وہ افراد ہیں جب اللہ نے مباہلہ کا حکم دیا تھا تو نگاہ انتخاب ان کے اوپر پڑی تھی، اس لیے فرمایا کہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وما علینا الا البلاغ۔